سینٹ انتخابات پنجاب کی 5 نشستیں مسلم لیگ نون کے نام. محمد اورنگزیب 128, مصدق ملک 121 ووٹ کے ساتھ سر فہرست. سنی اتحاد کونسل کی ڈاکٹر یاسمین راشد کو سینٹ الیکشن میں بھی ناکامی کا سامنا. ٹیکنوکریٹس کی نشستوں پر 1 ووٹ مسترد ہوا. سینٹ انتخاب میں خواتین کی مخصوص نشست پر انوش رحمان 125 ووٹ لے کر کامیاب. مسلم لیگ نون کی بشرا انجم بٹ نے 123 ووٹ کے ساتھ کامیابی حاصل کی. سنی اتحاد کونسل کی صنم جاوید سینٹ تک رسائی یقینی بنانے میں ناکام. پنجاب میں خواتین اور ٹیکنوکریٹس کی 2 اور اقلیت کی 1 نشست کے لیے ووٹنگ ہوئی. پنجاب اسمبلی میں کل 356 ووٹوں میں سے 355 ووٹ کاسٹ ہوئے. تحریک لبیک کے رکن اسمبلی محمود احمد نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا. ووٹنگ کا عمل شام 4 بجے تک جاری رہا. مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی حمایت پر اتحادی جماعتوں کی شکر گزار ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹویٹر محاذ سے اتحادی جماعتوں سے اظہار تشکر. مریم نواز کا مصدق ملک، محمد اورنگزیب، خلیل طاہر سندھو، انوش رحمان اور بشرا انجم سمیت تمام نو منتخب سینیٹرز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. آئین اور قانون کی جو خلاف ورزی ہے اس کا سہرا عمران خان اور اس کی پارٹی کی طرف جاتا ہے کہ ملک کے اندر جہاں ایک ہی دن سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں ہر صوبے کے اندر، وہاں پر ایک صوبائی اسمبلی جو ہے وہ بھاگ رہی ہے، اس کی حکومت ڈر رہی ہے اور وہ جو ہے وہ الیکشنز کے لیے تیار نہیں ہے. الیکشنز کے لیے انہوں نے آج ہاؤس کو کنوین بھی نہیں کیا اور یہ ایک اور سہرا ہے جو آئین اور قانون کی آج کل دہائیاں دیتے پھرتے ہیں. کیفی میں سینٹ انتخابات نہ ہونا آئین کے خلاف ورزی ہے. صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی لفظی گولہ باری. کہا سینٹ کا الیکشن تمام ایوانوں میں ایک ہی روز ہوتا ہے. کیفی سینٹ انتخابات سے بھی بھاگ رہی ہے. اعلیٰ عدلیہ بھی اس آئینی خلاف ورزی کو دیکھ رہی ہے. دونوں ہاؤسز کا فعال ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو سب کو مبارکباد دوں گا. انشاءاللہ ابھی تو پروسیس شروع ہو رہا ہے مگر انشاءاللہ آج شام اس کی تکمیل کے بعد کچھ ہی دنوں میں جب اوتھ ہو جائے گا تو دونوں ہاؤسز بھرپور انداز میں ایکٹیو ہو جائیں گے اور لیجسلیٹو پروسیس شروع ہو جائے گا. اور یہی جمہوریت کی معراج ہے، یہی جمہوریت کا مقصد ہے. پیٹرول عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھنے سے مہنگا ہوا. عوام کی آواز کو پارلیمان میں لایا جائے. وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا ملک میں غربت کے خاتمے کے لیے دونوں ہاؤسز کا فعال ہونا ضروری ہے. غربت اور مہنگائی کے حوالے سے اہم اقدامات کر رہے ہیں. پنجاب کابینہ کا 5واں اجلاس کل صبح 10 بجے ہوگا. وزیر اعلیٰ مریم نواز اجلاس کی صدارت کریں گی. گندم کی نئی قیمت اور گندم خریداری کی پالیسی کا جائزہ لیا جائے گا. سیکریٹری خوراک اور سیکریٹری زراعت بریفنگ دیں گے. نیا دور، صاف ستھرا لاہور. وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کی تعمیر و ترقی کا پلان طلب کر لیا. گلیاں پکی اور ٹف ٹائل لگانے کے پروجیکٹ کی منظوری. شہر میں 2,22,000 اسٹریٹ لائٹس کی بحالی کا اصولی فیصلہ. شہر کے تمام واٹر فلٹریشن پلانٹ فنکشنل کرنے کی ہدایت. کمشنر لاہور کی زیر صدارت واٹر فلٹریشن پلانٹس بارے اجلاس. آب پاک اتھارٹی، واسا اور ایم سی ایل کے تحت واٹر فلٹریشن پلانٹس کی فہرست طلب کر لی. کہا ہر پلانٹ کی انسپیکشن کی جائے گی. تمام واٹر فلٹریشن پلانٹس کو مرحلہ وار فعال کیا جائے گا. مہنگائی کے ستائے عوام کو بجلی کے جھٹکے. بجلی کی قیمت میں 2 روپے 75 پیسے فی یونٹ اضافہ. شہریوں نے مسترد کر دیا. بجلی پیٹرول مہنگا اور رمضان راشن نہ ملنے پر رکشہ ڈرائیورز کا استنبول چوک میں احتجاج. رکشہ ڈرائیورز کی بڑی تعداد شریک. مرکزی چیئرمین وقاص غوری کا کہنا ہے جب تک رکشہ ڈرائیورز کو نگہبان رمضان پیکج نہیں ملے گا احتجاج جاری رہے گا. عید قریب آتے ہی مہنگائی مافیا بے لگام. چکن، سبزیوں اور پھلوں کے بڑھ گئے دام. لہسن 750، ادرک 700 اور پیاز 200 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا. کھجور 600، سیب 400 اور امرود 250 روپے کلو میں دستیاب. مرغی کا گوشت 634 روپے فی کلو پر برقرار.
فوڈ اتھارٹی نے جعلی ڈرنکس کی سپلائی ناکام بنا دی. فوڈ اتھارٹی کا صدر میں جعلی کاربونیٹڈ ڈرنکس یونٹ پر چھاپا, 2 سپلائر گرفتار. 5000 لیٹر جعلی ڈرنکس, 55 کلو کیمیکلز, کھلے رنگ, چینی اور فلیورز موقع پر تلف کر دیے. چینی مافیا چینی برآمد کرنے کے لیے ایک بار پھر سرگرم. پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے اجلاس میں حکومت کو چینی برآمد کرنے کے مشورے. ملک میں چینی کی طلب 60 لاکھ ٹن ہے. موجودہ سٹاک میں سے 15 لاکھ ٹن سرپلس ہے. چینی مافیا نے گزشتہ برس بھی حکومت کے انکار پر چینی اسمگل کرتی تھی. آئی ایم ایف کی ڈو مور پالیسی مہنگائی کا نیا طوفان آنے کو تیار. 3000 ارب روپے کے ٹیکس کا بوجھ ڈالنے کی تیاریاں مکمل. رواں سال 9400 ارب روپے تک ٹیکس وصول کیا جائے گا. ہر سال ٹیکس 1500 ارب روپے بڑھایا جائے گا. بجلی چوری کی روک تھام کمیشن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. بجلی چوری سے متعلق امور کا جائزہ. لاہور سمیت تمام اضلاع میں بجلی چوری کی مفصل رپورٹ پیش کی. بجلی چوری پکڑنے کے لیے ضلعی ٹاسک فورس قائم کرنے کا فیصلہ. توانائی بحران حکومت کے لیے درد سر بن گیا. کیسے قابو پایا جائے؟ پنجاب میں ایک شہر کو سولر پینلز پر منتقل کرنے کی تجویز آ گئی. محکمہ توانائی نے گھروں کی چھتوں پر سولر پینلز کی تنصیب کی تجویز دے دی. وزیر اعلیٰ سے حتمی منظوری کے بعد پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب منصوبے کو منظور کرے گا. لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز. مختلف علاقوں سے 10 بجلی چور گرفتار کیے گئے. 172 مقدمات درج کرائے گئے. ترجمان کے مطابق تمام کنیکشنز کاٹ کر 2,97,000 سے زائد یونٹ ڈیٹیکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے. جنگلی حیات کے تحفظ کا مشن. پنجاب حکومت ان ایکشن. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا وائلڈ لائف ریسکیو فورس کے قیام کا حکم. وائلڈ لائف ایکٹ میں شیر, چیتے اور جنگلی بلیوں کے قبضے کے حوالے سے قانون سازی کی ہدایت. محکمہ وائلڈ لائف جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے سرگرم. لاہور سمیت صوبہ بھر میں 10 روزہ کامبنگ آپریشن. مختلف اضلاع سے 11 کالے ریچھ, 96 نایاب طوطے, 20 بندر, 35 تیتر, 6 چکور, 25 نیلے مور برآمد کر لیے گئے. صوبائی وزیر چودھری شافع حسین سے پاکستان پولٹری مینوفیکچررز کے وفد کی ملاقات. انڈسٹری کے مسائل اور عوام کو ریلیف کے بارے میں اقدامات پر تبادلہ خیال. صوبائی وزیر صنعت و تجارت سے کبڈی فیڈریشن کے وفد نے بھی ملاقات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 1.25 کروڑ بچے پڑھا رہے ہیں پنجاب کے, گورنمنٹ اور اتنے ہی بچے قریباً یہ سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر بھی پڑھا رہے ہیں, تو غلط لوگ ہمارے پاس بھی ہیں, بہت اچھے صحیح لوگ بھی ہیں, بڑے کمال ٹیچرز بھی ہیں, بٹ ان میں غلط ٹیچرز بھی ہیں. میں اس میں بڑا کلیئرلی آپ کو بتا دوں کہ دونوں سائیڈ پہ ایسے لوگ ہیں. اس طرح میں نے کہا, میں مافیا کسی کو نہیں کہتا پرائیویٹ سیکٹر میں, بٹ غلط لوگ وہاں پہ موجود ہیں. جس طرح ہم نے اب ایک سینٹر جو کریک کیا وہ ایک پرائیویٹ ادارے کا تھا, تو انہیں وہ سٹینڈرڈز امپلیمنٹ کرنے چاہیے. نقل مافیا ناسور کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکیں گے. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا اعلان. کہا, لاہور میں نقل مافیا کو پکڑا ہے, عدالت ان کی ضمانتیں منظور نہ کرے. گرفتار افراد کو کڑی سے کڑی سزا دلوائیں گے. پنجاب کو بوٹی مافیا سے پاک کرنے کا مشن. شہر کے مختلف امتحانی مراکز پر وزراء, سیکرٹریز, کمشنرز اور موبائل انسپیکٹرز کے چھاپے. نہم کے ریاضی کے پرچے میں یو ایم سی کے 29, 3 سپرڈنٹ اور 26 نگران عملے کو معطل کیا گیا. ضلعی انتظامیہ کا بوٹی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن. ایڈیشنل اور اسسٹنٹ کمشنرز کے مختلف امتحانی مراکز کے دورے. امتحانی عمل کی شفافیت کا جائزہ لیا. اے سی کینٹ نے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول لدڑ میں 2 پرائیویٹ نگران کو ہٹا دیا. سر گنگا رام ہسپتال کے انڈور بلاک بلڈنگ کی تعمیر 9 کھٹائی میں پڑ گئی. افتتاح سے قبل ہی عوامی ٹیکس سے لگائی گئی ٹائلز بیٹھ گئیں.
शीशे टूट फूट का शिकार, कौमी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान। डायरेक्ट मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन में भांडा फोड़ दिया। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 49वां इजलास, मुख्तलिफ सेक्टर्स की 6 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। तरक्याती स्कीमों के लिए 8 अरब रुपए से जायद के फंड्स मुख्तस किए गए। चेयरमैन PND बैरिस्टर नबील अहमद अवान ने इजलास की सदारत की। TBD पंजाब और रूडा की COO की क़यादत में वफ्द का दौरा चीन। वफ्द सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी के अरकान से मुलाकातें करेगा। वफ्द रूडा के दायरा कार के तहत मुख्तलिफ जारी और आने वाले मंसूबों पर भी आगाही फराहम करेगा। DG LDA ताहिर फारूक से JS बैंक के वफ्द की मुलाकात। IT पर मबनी असलाहात पर ब्रीफिंग दी गई। DG LDA की बिल्डिंग प्लान की ऑनलाइन मंजूरी के अमल को जल्द मुकम्मल करके टेस्ट रन करने की हिदायत। दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाने का अज़्म। CTD के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशंस। 22 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। कल अदब TTP के कारिंदे शामिल। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स और सामान कब्जे में ले लिया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयां लाहौर समेत 10 अजला में भी की गई। पंजाब हुकूमत की पतंग फाड़ दो, डोर जला दो मुहिम। ट्रैफिक पुलिस भी इंसदादे काइट फ्लाइंग मुहिम में पेश 15,000 से जायद सेफ्टी वायर्स तकसीम की गई। TTO लाहौर का तमाम डिवीजनल अफसरान को हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने का हुक्म। ईद करीब आते ही बाजारों की रौनकें बढ़ने लगी। हर कोई जी भर कर शॉपिंग करने में मसरूफ। तोला सिंगार की शौकीन खवातीन भी जूते और कपड़ों की खरीदारी कर रही हैं। बाजारों में शॉपिंग के लिए आए शहरियों का महंगी चीजें होने का शिकवा। ईद उल फितर 10 अप्रैल को होने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात की शवाल का चांद 9 अप्रैल को नजर आने की पेशगोई। नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद नजर आने के इम्कानात हैं। गरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कौन बनेगा किरत का सुल्तान? प्रोग्राम किरत का सुल्तान में क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी। हमादुल्लाह ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 7वें क्वार्टर फाइनल में हाफिज मोहम्मद एहतशाम फरीद को शिकस्त। किरत का सुल्तान में सफर तमाम हुआ।